نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے کتنی محبت تھی. آج میں اور آپ دیکھ لیں ہماری نماز سے کتنی محبت ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے کتنی محبت تھی وہ سن لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، اور مغرب کے بعد 2 رکعت گھر میں پڑھتے تھے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، اور جمعے کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ گھر واپس ہو کر 2 رکعت پڑھتے تھے. اب یہاں پر جو یہ فرمایا گیا نا، حضور علیہ السلام 2 رکعت ظہر سے پہلے 2 رکعت، بعد میں اسی طریقے سے مغرب عشاء اور جمعے کے بعد نہیں پڑھتے تھے، یہ حضور علیہ السلام کا اپنا عمل ہے. لیکن حدیث مبارکہ میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ اتنی سب سے زیادہ دھیان دیتے، زور دیتے. حضور علیہ السلام اتنا گریہ و زاری کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے، اتنی عبادت کرتے، حالانکہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ پچھلے اور اگلوں کو بخشے گا. ہمارے عمل کیا ہے؟ ناقص ہے. ہمارے عمل ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم اپنے عمل کی وجہ سے بخشے جائیں گے، نہیں. لیکن حضور علیہ السلام بخشائے ہیں، حضور علیہ السلام کے صدقے لوگ بخشے جائیں گے. اب ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد کے لیے اور دیگر نمازوں کے لیے اتنی عبادت کرتے کہ حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں نا ورم آ جایا کرتے تھے، سوج جاتے تھے. اب یہ جب ورم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی نا تو حضور علیہ السلام سے عرض کرتی، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کریم بنایا، ایسا کریم بنا کے بھیجا ہے کہ آپ کے صدقے میں ہماری بخشش ہوگی، آپ کے صدقے میں ہماری کیا ہے؟ دعائیں قبول ہوگی، ہم بخشے جائیں گے. یا رسول اللہ، آپ اتنی گریہ و زاری کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. پھر تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، کہ میں کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. آج اگر مجھے اور آپ کو کوئی نعمت ملے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے، صحیح، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. لیکن حضور علیہ السلام کا عمل کیا ہے؟ اگر حضور علیہ السلام کے پاس کوئی اللہ کی نعمت آ جاتی نا تو مصلی رسول بچھا کر اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے پھر شکر ادا کرتے ہیں. آج میں نے اور آپ نے، ہمارے عام آواز، ہمارے طبقے کے لوگوں نے بھی کیا کیا؟ شکر ادا، بس یا اللہ شکر ہے تیرا، یا اللہ شکر ہے. یہ شکر ہے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن شکر کا جو احسن طریقہ ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا. جب اللہ کی طرف سے تمہیں اگر کوئی نعمت ملے، شکر ملے، فضل ملے نا تو کیا ہے؟ مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کر کے تب شکر کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نعمتیں میری کتنی ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اگر اے بندے تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو نا، شمار کرنا چاہو، تم میری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب رب کی طرف سے تمہارے پاس کوئی نعمت آئے نا تو اس کا خوب چرچا کرو، بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فضل ہے مجھ پر. کیا ہے؟ لوگوں کو جس طریقے سے بتایا، زبان کے ذریعے یا کیسے بھی، اپنے رب تعالیٰ کو بھی بتاؤ. مصلی بچھا کر، اے مالک تیرا شکر ہے اس پر تو نے دیا. اور کیا ہے؟ قل بفضل اللہ ربک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اور جب اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اللہ کا فضل آ جائے نا، فلیفرحوا، فرحت کرو، اس میں نہیں ہے غم کرو. جتنا اللہ نے دیا بھائی حال ہی نہیں ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے، یہ ہو گیا نہیں. لیکن ہے قل بفضل اللہ ربک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جب اللہ کی طرف سے فضل آ جائے نا تو خوشیاں مناؤ. کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ مالک نے بڑا کرم کیا ہے، بڑا کرم کیا ہے. اور کیا فرمایا؟ ہوا خیر مما یجمعون. وہ سب سے بہترین طریقہ ہے جو تم لوگ سارے ساتھ مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اے مالک تیرا شکر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں. درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں.